آج کے سبق میں آپ کو ادغام کا قاعدہ سمجھایا جائے گا. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پچھلے سبق میں آپ اظہار حلقی کے متعلق پڑھ چکے ہیں. 6 حروف تھے حروف اظہار، اور اس قاعدے کا نام تھا اظہار حلقی، جہاں نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. دوسرا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا ادغام کا. یاد رکھیے ادغام میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں 6. کتنے ہیں؟ 6. ان کا مجموعہ ہے یرملون. یرملون. اس میں کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف ہیں. جبکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان میں سے اگر کوئی آ جائے تو وہاں ادغام کرتے ہیں. ادغام کے معنی ہے پچھلے حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں مدغم کر دینا، ملا دینا. اب اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ادغام ہوتا ہے غنے کے ساتھ، ایک ادغام ہوتا ہے بغیر غنہ. اب جو غنے کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہیں 4 حروف جن کا مجموعہ ہے ینمو. یعنی یا، نون، میم، واو. اور جو ادغام بغیر غنہ والے حروف ہیں وہ صرف 2 ہیں. مجموعہ ہے رلا، یعنی را، لام. اب سب سے پہلے آپ دیکھ لیجیے، مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ادغام غنے کے ساتھ کہاں کہاں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ ادغام 2 کلموں میں ہوتا ہے، ایک کلمے میں نہیں. ادغام چاہے غنے کے ساتھ ہو چاہے بغیر غنہ ہو، لیکن ہوگا ہمیشہ ہی 2 کلموں میں. یہ اس کا اصول ہے. اب 2 کلموں میں ادغام غننے والی مثال کیا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ کو حرف بتایا تھا وہ یا ہے. اب نون ساکن کے بعد یہ یہاں یا آ رہا ہے. ہم اس کو جب من کو یقولو کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام کریں گے اور یہاں ایک الف کے برابر آواز ناک کے بانسے میں ٹھہرے گی. تو لفظ بنے گا من یقول. یعنی من یقول نہیں پڑھیں گے اور من یقول نہیں پڑھیں گے، بلکہ ادغام ہوگا اور نون کی آواز ٹھہرے گی ناک میں. من یقول. دوسرا حرف جو ہے وہ ہے نون. اب نون ساکن کے بعد اس کی مثال من نعمت. من نعمت. تیسرا حرف ہے میم. یعنی جب نون ساکن کے بعد میم آئے تو اس کو بھی غنہ کریں گے. میم مال. اور اگر واو آ جائے، چوتھا حرف واو ہے نون ساکن کے بعد، تو یہاں بھی ادغام کریں گے غنے کے ساتھ. من وال. یہ تھی 4 مثالیں جو نون ساکن کے بعد اگر ینمو میں سے کوئی آ جائے، یعنی حروف غنہ میں سے. اب 4 مثالیں جو ہیں وہ انہی حروف کی ہیں جو تنوین میں ہیں. وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ. یہاں دیکھیے قاف کے اوپر 2 پیش تنوین ہے، آپ نے ادغام کیا غننے کے ساتھ، بعد میں یا آ گیا. دوسرا حرف ہے نون تنوین کے بعد. یومئذ ناعمۃ. تیسری مثال ہے میم کی. تنوین کے بعد میم آ جائے تو جہاں بھی ادغام کریں گے غننے کے ساتھ. قول معروف. اب ساتھ ہی مثال آ گئی چوتھے حرف واو کی. فا کے اوپر 2 پیش تنوین ہے تو اس کو جب ملائیں گے تو معروف ومغفرۃ. یہاں بھی ادغام ہوا. تو 4 مثالیں اس کی نون ساکن کی، 4 مثالیں تنوین کی آپ نے سمجھ لی کہ ان کے بعد 2 کلموں میں جب بھی یا، نون، میم، واو ان میں سے کوئی آ جائے ادغام غننے کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ مثالیں آپ ادغام بغیر غنہ جو 2 کلموں میں ہوتی ہیں نون ساکن اور تنوین کے سننے، اور حروف ہیں اس میں صرف 2.
اب پہلے ہے لام، لام کی مثال نون ساکن کے بعد وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. اب کن لا نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف سیدھا لام سے ملے گا، نون کی آواز پیدا یہاں نہیں ہوگی، یعنی غنہ نہیں ہوگا. وَلَٰكِن لَا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ. را کی مثال نون ساکن کے بعد اب نون نہیں پڑھا جائے گا، میم را سے ملے گا. مِن رَبِّهِمْ، مِن رَبِّهِمْ. مِن رَبِّهِمْ. مِن رَبِّهِمْ. تنوین کی مثال لام کی هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یعنی دال کی ایک زبر لام سے ملے گی اور بغیر غننے کے پڑھا جائے گا. اسی طرح را تنوین کی وجہ سے ایک زیر پڑی جائے گی اور صرف را ہوگا، یہاں نون کی آواز نہیں آئے گی. ثمرات رزقا. ثمرات رزقا. عزیز طلبہ، اس حصے میں آپ نے ادغام بغنہ اور ادغام بغیر غنہ کی تمام مثالیں سمجھ لیں کہ نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد جب ان میں سے ین منہ میں سے کوئی آ جائے تو غنہ کرتے ہیں اور رلہ میں سے کوئی آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوتا. اب اس سے اگلے حصے میں آپ کو حروف غنہ کے متعلق سمجھاتا ہوں. یہ جو بار بار لفظ آپ سن رہے ہیں غنہ، تو غنہ پہلی بات تو یاد رکھیے غنہ کسے کہتے ہیں. ناک کے بانس سے یعنی خیشوم میں ایک الف کے برابر آواز کو ٹھہرانے کا نام غنہ ہے. اور حروف غنہ دو ہیں، میم مشدد، میم مشدد. نون مشدد. نون مشدد. جب ان کے اوپر شد آ جائے تو وہاں آواز رکے گی ایک الف کے برابر، جیسے ان. ان. یہ جو تھوڑی دیر کے لیے آواز ناک میں رکی ہے یہی غنہ ہے، اسی کا نام، اس آواز کا نام غنہ ہے. ان. ان. میم مشدد کی مثال عم. 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 اور غنے کی مقدار ہے حرکتان، یعنی دو حرکات کے برابر، جس کا مطلب ہے کہ ایک الف کے برابر. جتنا ایک الف کھینچتے ہیں اتنی دیر کے لیے آواز جو ہے ناک کے بانسے میں ٹھہرانے کا نام غنہ ہے. اور یہ دو حروف ہیں، نون مشدد، میم مشدد. اس کے علاوہ جہاں ادغام ہوتا ہے غنے کے ساتھ وہاں بھی یہی آواز نکلتی ہے ناک کے بانسے میں جو آپ کو یہاں سمجھائی ہے. تو آج کے سبق میں عزیز طلبہ آپ نے دوسرا قاعدہ ادغام کا پڑھا، ادغام بغنہ اور ادغام بغیر غنہ اور حروف غنہ کے متعلق سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ میں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.